نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں جو واقعے کا حصہ بیان کیا گیا وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر بھائی صبح کو جنگل کی طرف روانہ ہو گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو چونکہ ان کی اسکیم یا ان کی پلاننگ اور ان کی تدبیر یہی تھی کہ ہم نے بھائی کو ایک کنویں میں رکھ دینا ہے، چنانچہ اپنی تدبیر کے مطابق انہوں نے شام ڈھلنے سے بہت پہلے اپنے بھائی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے قریب ایک ویران سوکھے کنویں کے اندر رکھ دیا، اور وہ کنواں بالکل قافلوں کے راستے میں پڑتا تھا، اور دن کا اجالا ختم ہو گیا، رات کی تاریکی شروع ہو گئی، اور جب خوب اندھیرا ہو گیا عشاء کے بعد کا وقت، ایسے میں گھر پہنچے روتے ہوئے اور آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے گھر پہنچے، اور آ کر کے ابا حضور کے سامنے کہنے لگے کہ ابا جی ہم بھائی کو لے کر کے گئے اور جنگل میں ہم نے جو دوڑ ہے اس کا مقابلہ کیا، اور اس دوڑ کے مقابلے میں چونکہ بھائی تو چھوٹے تھے، ہم ان کو تو دوڑ میں شریک نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور خود ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، اور جب واپس پہنچے تو بدقسمتی یہ ہے کہ بھیڑیے نے آ کر کے بھائی کو کھا لیا، اور پھر ایک قمیص انہوں نے لہرائی کہ یہ بھائی کی قمیص ہے، اور یہ دیکھے خون آلود ہے، اور یہ بھیڑیا کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کی طرف دیکھا اور ان لڑکوں کی طرف دیکھا اور ان کی بات کو سنا، تو سب مناظر کو دیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کے بعد یا جانچنے کے بعد پرکھنے کے بعد فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری من گڑت باتیں ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فصبر جمیل، میں ایک بہترین صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اگلے روز یہ گئے، یا اس سے اگلے روز، یا اس سے اگلے روز، روایات مختلف ہیں، تفصیلی روایات مختلف ہیں کہ دوسرے دن، تیسرے دن یا چوتھے دن یہ جنگل میں پہنچے کہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ ہلکی ہلکی نگاہ رکھی ہوئی تھی کنویں میں بھی کہ کوئی قافلہ قریب سے گزرے اس پر خوب نگاہ رکھنی ہے کہ کون اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک قافلہ
ادھر کو آ دمکا اور ان میں سے ایک فرد آگے بڑھا اور اس نے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے باہر آ گئے ڈول کے ساتھ کہ ایک قافلے کا آدمی آگے بڑھا ہے ڈول کے ساتھ، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تم ہمارا بچہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہمیں تو یہاں ایک سامان کے طور پر ہمیں یہاں کنویں سے ملا ہے۔ کہا نہیں یہ تو ہمارا ہے۔ کہا نہیں اب ہمیں پسند آ گیا ہے، بتاؤ اس کی کیا قیمت لینی ہے؟ تو یہ تو پہلے ہی اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہمارے والد کی نگاہوں سے دور چلا جائے، لیکن بحفاظت ہو، قتل بھی نہ ہو، مارا بھی نہ جائے، ہمارے سر پہ قتل کا معاملہ بھی نہ آئے۔ اب انہوں نے جی میں خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی کہنے لگے جو آپ دینا چاہتے ہیں دے لیجیے۔ اب انہوں نے ایک ہلکی سی قیمت طے کی اور طے کرنے کے بعد ان کو قیمت تھمائی اور یہ قیمت لے کر کے بظاہر چہرے کے اثرات سے یوں ظاہر کیا کہ ہم اس قیمت پر خوش نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ نے دے دیے پھر بھی ہم مان لیتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہاں جی معاشی بحران ہے، ہم نے مان لیا، چلیں جتنا بھی مل گیا ہم نے قبول کر لیا، لیکن دل ہی دل میں بڑے خوش تھے۔ ان آیات کریمہ میں یہاں تک کا واقعہ ہے اور اس سے آگے میں ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، اس کے معنی کو دیکھیے۔ فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ جو آیت کریمہ میں بات بتائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی۔ یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 7 سال یا ایک روایت کے مطابق 12 سال ہے، گویا کم عمر ہیں، نابالغ ہیں، اور عام طور پہ انبیاء علیہ السلام کو جو اظہار نبوت کے لیے حکم دیا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر اعلان نبوت کا حکم دیا جاتا ہے۔ گو کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، انتخاب خداوندی پہلے دن سے ہی ہے، لیکن اظہار نبوت 40 سال کے بعد۔ یہاں پر 7 یا 12 سال کی عمر میں وحی کا ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف واقعی فرشتہ وحی لے کر آیا تھا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف، یا اگر فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا تو پھر اس کی کیا صورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وحی جو لفظ ہے اس کے کئی معانی ہیں۔ ایک معنی تو وہی ہے جو عام طور پہ مشہور ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتہ نبی کے پاس آئے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ حقیقتاً وحی ہے اور وحی کی سب سے اعلیٰ اور بہترین صورت ہے۔ دوسری صورت وحی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو خواب میں کسی بات کا حکم ارشاد فرمائیں تو یہ بھی نبی کے لیے وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، وحی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے دل میں بات ڈال دینا، دل میں، اس کا تعلق نبی اور غیر نبی سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ وحی کا یہ جو معنی ہے اس کا تعلق وحی غیر وحی سب کے ساتھ، اپنا نبی اور غیر نبی سب کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان تو انسان بعض جگہوں میں دوسرے جانداروں کی طرف بھی اس لفظ کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب شہد کی مکھی کی طرف وحی کون سی آ گئی؟ ظاہر ہے وہاں وحی سے مراد ہی القاء ہے، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ جو شہد کی مکھی کا دل ہے اس میں آنے والے جو خیالات ہیں، اس میں آنے والی جو بات ہے، اس بات کو کیا کہا گیا؟ وحی کہا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ وحی کی سب سے بہترین اور اعلیٰ صورت وہ کون سی ہے؟ فرشتے کا آنا۔ یہ فرشتہ انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس
پیغام خداوندی لے کر نہیں آ سکتا. یہ وحی کی سب سے اعلیٰ، سب سے محکم، سب سے یقینی اور مضبوط صورت ہے. نمبر 2، وحی کی صورت ہے کہ جب وحی کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ ہے خواب کی صورت. خواب کی صورت میں اگر وہ نبی کا خواب ہو تو وہ وحی ہوگا، اگر غیر نبی کا خواب ہو تو وہ وحی نہیں ہوگا. یہ دوسری بات. اب یہاں پر آپ نے فرق دیکھا کہ اگر نبی کا ہے تو خواب وحی ہوگا، اگر غیر نبی کا ہے تو وحی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خواب وحی نہیں ہوتا. یہ بھی معلوم ہو گیا. اب تیسری قسم کیا ہے کہ دل میں بات ڈالنا. اس کا تعلق نبی اور غیر نبی سب کے ساتھ ہے. اس کا تعلق وحی، یعنی اس وحی کے لفظ کا تعلق نبی اور غیر نبی سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ انسان اور غیر انسان سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب یہاں پر جب یہ بات آپ 3 قسمیں سمجھ گئے وحی کی، تو آپ کو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی. تو اس وحی سے مراد القاء ہے، دل میں بات ڈالنا ہے. کہ یوسف کے دل میں یہ بات بٹھا دی. بچے تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ جو تمہارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں، یہ معاملات ضرور بے ضرور ایک دن آپ کو بہت اونچا لے کر کے جائیں گے، اور پھر آپ اپنے ان حالات کو اپنے ان اعزاء اقارب اور ان بھائیوں کے سامنے واضح کریں گے، تو اس وقت یہ سر نگو ہوں گے. اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. یہ بات ان کے دل میں مضبوطی سے ڈال دی. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب 48-49 سال کے بعد یہ حالات آ بھی گئے. اب دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ہم نے یہ بھی وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ان کو ان قریب یہ بات اس بات سے متنبع کریں گے، یعنی اس بات سے آگاہ بھی کریں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کی کوئی خبر بھی نہ ہوگی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب منظر ذرا غور کیجئے. منظر یہ ہے کہ دن کا اجالا ختم ہو گیا ہے، رات کی تاریکی ہے، تاریکی بھی خوب چھا گئی ہے، عشاء کا وقت ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اللہ اکبر. وہ رات کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے. رات کے وقت والد کے پاس. پہلی بات یہاں سمجھیے، رات کو کیوں آئے؟ ان کا تو معمول یہ تھا کہ یہ بکریاں واپس لے کر آتے تھے، جو گھر میں موجود مویشی تھے ان کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، گھر کے دیگر کام کاج کرتے تھے، اور اس کے لیے انہیں سر شام آ جانا ہوتا تھا، یعنی مغرب سے پہلے یہ پہنچ جاتے ہوتے تھے. لیکن آج یہ لیٹ ہو گئے. اور یہ لیٹ ہوئے کیوں؟ جان بوجھ کر ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کو رات تک اتنا تاخیر انہوں نے کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ دن کے اجالے میں آتے تو والد کو خبر سناتے تو والد نے فوری طور پر نکل جانا تھا جنگل کی طرف تلاش کرنے کے لیے. یہ چاہتے نہیں تھے، اس لیے رات کی تاریکی میں آئے کہ اب والد کو جب خبر سنائیں گے تو والد کہیں گے اب رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، میں کہاں یوسف کو ڈھونڈتا پھروں گا، تو نہیں نکل پائیں گے، اور اگر نکلنا چاہیں گے بھی تو ہم منت سماجت کر کے لجاجت کر کے انہیں روک دیں گے. پہلی بات. دوسری وجہ رات کو آنے کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقت میں صدمہ پہنچنا، اور ایک ہوتا ہے مصنوعی صدمہ اختیار کرنا. جو حقیقت میں صدمہ پہنچتا ہے اس کے لیے آپ بے قابو ہوتے ہیں، آپ کو اپنے چہرے کے اثرات مرتب نہیں کرنا پڑتے، آپ کو اپنے چہرے کے خد و خال بدلانے نہیں پڑتے. حقیقی جو غم ہوتا ہے اس کا اظہار آپ کو اس طرح بناوٹی طور پہ نہیں کرنا پڑتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو حقیقی غم لائق ہوتا ہے تو آپ اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی اور خارجی عمل کے محتاج نہیں ہوتے، بناوٹ کے محتاج نہیں ہوتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو مصنوعی طور پہ غم اختیار کرنا ہوتا ہے، ہاں جی، مصنوعی طور پہ دکھ جو اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو خارجی عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، رونا دھونا پڑتا ہے، واویلا کرنا پڑتا ہے، شکل و صورت بنانی پڑتی ہے، بعض اوقات کپڑے نوچنے پڑتے ہیں، ہاں جی، یہ سارے معاملات. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر دن کے اجالے میں جائیں گے، غم تو ہمیں ہے کوئی نہیں، ہمارا غم تو ظاہر ہوگا نہیں. والد ہیں، سمجھدار ہیں، نبی ہیں، حکمت و تدبر کو جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کے گھر کی دہلیز کی جو ہے وہ لونڈی بنا رکھا ہے اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے. وقت کا نبی سب سے زیادہ حکیم اور پرتبار ہوتا ہے، اس لیے وقت کے نبی ہیں، وہ بات کو فوری طور پہ سمجھ جائیں گے. تو اب رات کی تاریکی میں جائیں تو اس میں ہمیں جو مصنوعی طور پہ کام کرنا ہوگا
رات کی تاریکی میں چونکہ ہلکا پھلکا چراغ جلتا ہے، چہرے اچھی طرح سے نظر نہیں آئیں گے، تو ہلکی پھلکی رونے شونے کی آواز نکال لیں گے اور ایکٹنگ کریں گے، اداکاری کریں گے، تو والد کے اوپر اثر مرتب ہو جائے گا کہ بچوں کو بہت غم ہے بھائی کے بچھڑنے کا، اور وہ ہماری بات پہ یقین کر لیں گے۔ یہ تھی وجہ رات کی تاریکی میں آنے کی۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ایک جھوٹے اور مکار اور کذاب لوگ ہیں، اپنے کیے پر پانی ڈالنے کے لیے بناوٹی رونا دھونا کر رہے ہیں۔ بعض نکتہ دان علماء کرام نے اس سے ایک نکتہ اخذ کیا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ میں سے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے اس سے نکتہ اخذ کیا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں بات لکھی ہے۔ فرمایا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رونے والے کو سچا سمجھا جائے، ہر رونے والے کو مظلوم سمجھا جائے، ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات لوگ روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے منہ پر چماٹے مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں اور چھرے چاقو چلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سچے نہیں ہوتے، وہ سچے نہیں ہوتے۔ اس کی مثال وہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال وہ دیتے ہیں قاتلان حسین سے۔ خود کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کون ہیں؟ یہ کوفہ کے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے ساتھ فریب اور مکر سے کام لیا، یہاں تک کہ حضرت شہید ہو گئے۔ اور یہ دغاباز اور فریبی اور مکار لوگ، انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیا اور واویلا کرنا شروع کر دیا، اور آج تک وہ اور ان کے چاہنے والے نوچ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے بڑوں کے ساتھ ظلم ہوا، حالانکہ خود یہ ظالم ہیں، خود یہ قاتل ہیں اور خود ہی انہوں نے بغاوت کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر رونے والا، ہر چیخنے چلانے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ سمجھ آگئی جی؟ آگے فرمایا وقالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہنے لگے ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے، یعنی مانیں گے نہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے جو واقعہ بنایا اس کے پس منظر میں سمجھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گزشتہ روز کہی ہوئی وہ بات تھی، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا مجھے خوف ہے، اسے لے جانے میں ہی خوف ہے، پہلی بات یہ، اور دوسرا خوف یہ ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے۔ اب ان کے پاس ایک تدبیر آ گئی، ان کے پاس ایک بات بنانے کا گر یا ایک دم ان کے ہاتھ میں لگ گئی، اور وہ کیا تھی کہ ابا حضور کو چونکہ پہلے ہی خوف تھا، پہلے ہی ڈر تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، تو چلے ایسی ہی کوئی بات بنا لیتے ہیں کہ جناب ہم دوڑ رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ تھا، بھائی کو ہم نے یہاں بٹھایا اور پیچھے سے بھیڑیا آیا اور آ کر کے کھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر اتارا تو اس سے پہلے ان کی قمیص اتار دی۔ اب شام کو جب گھر آنے لگے تو ایک بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا اور اس کا خون قمیص پر لگا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں وہ قمیص دیکھی تو قمیص تو چھوٹی تھی، ظاہر ہے وہ یوسف علیہ السلام کی تھی۔ خون یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ خون یوسف کا ہے یا بکری کا ہے، یقیناً انہوں نے علم ہو گیا۔ نمبر 2، یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کا ماضی بھی تھا کہ یہ دغاباز بھی ہیں اور بھائی کے حاسد بھی ہیں، اور یہ بھائی سے چونکہ حسد کرتے ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ ساری بات سننے کے بعد جو جملہ کہا وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ آئے وہ جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا کر
یعنی یوسف کی قمیض کو لے کر آئے جھوٹ موٹ کا لہو لگا کر کے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام کہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. اب یہ بات میں نے اس لیے پڑھی کہ غور کیجیے. یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، نمبر 1 خون کو ہی پہچان گئے، نمبر 2 ان کا ماضی ان کے سامنے تھا، نمبر 3 ایک اہم ترین بات، اور وہ یہ ہے جو اس واقعے کی سب سے اہم ترین بات ہے اور ان کے جھوٹا اور مکار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن آپ یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کے صبر اور تحمل کو دیکھیے کہ آپ نے ہلکا سا اظہار تو کر دیا لیکن پوری گہرائی کے ساتھ بات ان تک ان کے ذمہ نہیں لگائی. کیسے؟ آپ سمجھ گئے. اور تیسری بات یہ تھی کہ قمیص بالکل صحیح سالم تھی، قمیص بالکل صحیح سالم تھی. گویا یعقوب علیہ السلام نے اس جملے کے اندر اشارہ کر دیا کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے. ذرا غور تو کرو بیوقوفو کہ بھیڑیا آیا بچے کو کھا گیا، کتنا عجیب اور سیانہ اور سمجھدار اور انتہائی فہم و فراست والا بھیڑیا تھا کہ اندر سے یوسف کو نکال دیا قمیض کے، اور قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا. بڑا سیانہ، اتنا سیانہ بھیڑیا کائنات میں کوئی نہیں ہوا. ہاں یہ انسان نما بھیڑیے ہیں، انسان نما بھیڑیے ہیں، پوری قوم کا مال ہڑپ کر جائیں اور پتہ بھی نہ چلنے دیں. یہاں بھیڑیے ہیں، لیکن وہ جو حقیقتاً بھیڑیا ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہو سکتا کہ اندر سے ایک جاندار کو نکال دے اور اس کے اوپر اس کی پوشاک کو کچھ بھی نہ ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ خون بھی یوسف کا نہیں. نمبر 2 تمہارا ماضی بھی حسد اور کینہ میں مبتلا ہے. نمبر 3 خاص طور پہ قمیض کو بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن ایسے موقع پر میں کیا کروں گا؟ فرمایا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا. اور بہترین صبر کیا؟ دیکھیے، ایک ہے صبر یعنی کسی غم اور اندوہ کو برداشت کرنا، اس پر وویلا نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، جرا نہ کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے. لیکن صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان واویلا بھی نہ کرے اور اس پر بہتری کا مظاہرہ بھی کرے، اچھائی کا مظاہرہ بھی کرے. آپ نے اس واقعے کو سننے کے بعد کسی آیت میں بھی آگے چل کر نہیں آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تانا دیا ہو، انہیں کوئی الزام دیا ہو، ان پر کوئی جملے کسے ہوں یا ان کو تشریح کی ہو، تان کیا ہو، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ ہے صبر جمیل کی نشانی کہ آپ اپنے جی ہی جی میں کوڑتے ضرور رہے، غم میں ضرور مبتلا رہے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے اسی غم کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کروا دی، یعنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے. لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا. یہ ہے صبر جمیل. حالانکہ اتنا لاڈلا، اتنا پیارا اور اتنا بہترین بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جسے اللہ نے آنے والے وقت میں عظیم المرتبت بنانا ہے، یہ ابھی بھی ان کو یقین ہے. نبی ہے نا، انہیں پتہ یہ بشارت ہے. لیکن اب یہ سارا واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد نبی تھے تو یہ اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال سکتے تھے، یا کم از کم بڑے 3-4 کو نکال دیتے کہ تم دفع ہو جاؤ، تم نے ہمارے گھر میں نہیں رہنا. تو ہو سکتا ہے ان کو نکالیں تو وہ اصل حقیقت بھی بتا دیں. لیکن آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. اس کو منشاء خداوندی سمجھا، اس کو اللہ کی رضا جانا، اللہ کی رضا سمجھا. اور یہ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ متوکلین علی اللہ ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. میری دعائیں، میری تمنائیں، آرزویں کس سے ہیں؟ اللہ سے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آ گیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سفیر یا اپنا آدمی اس مقام پر بھیجا. اس نے فادلا دلوا، اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا. قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ جو
پانی لینے کے لیے ڈول ڈالنے والا آدمی ہے، اس نے ڈول ڈالا اور ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام جب باہر آ گئے تو اس نے کہا کہ آہ قسمت، واہ قسمت، زہے نصیب، زہے قسمت کہ یہ لڑکا ہے، تعجب کے ساتھ۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بردہ فروشی یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا، اور عام کاروبار تھا، یہ عام بزنس تھا۔ جہاں کہیں کوئی بچہ اکیلا ملا، پکڑ کر کے کسی کو بیچ دیا، اور جس کو بیچ دیا اب اس سے سوائے اس کے قیمت چکا کر کے واپس لیا جائے ویسے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ایک عام سا لوگوں نے دستور بنا رکھا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلائے تھے، ان کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا۔ پر ایسے بیسیوں لوگ بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اسی طرح فروخت ہوئے۔ انہی میں یوسف علیہ السلام کا یہ ماجرا کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں کے اندر سے ڈول کے ساتھ باہر نکلے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جناب یہ تو ہمیں ہیرا مل گیا، ہمیں سامان مل گیا۔ یعنی کوئی ایسے ہے جیسے جنگل میں جاتے کوئی آدمی جا رہا ہو اور اسے چلتے چلتے راستے میں سے کوئی سونا مل جائے، کوئی انگوٹھی مل جائے، کوئی ہار مل جائے، کوئی موتیوں کا جو ہے وہ پرویا ہوا جو ہار مل جائے، یہ سونا، یہ کوئی چیز ایسی قیمتی مل جائے تو وہ اپنے لیے اس کو غنیمت سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، یہ تو میں نے ایک عام عمومی بات کی نا، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر راستے میں سے کہیں سے کوئی چیز گری پڑی ہوئی نظر آ جائے، شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تو اسے اٹھا لیجئے، اسے حق ادا کر سکتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ آپ نے اٹھایا ہے، آپ اپنی جیب سے اس کے اشتہار لگوائیں، آپ اس کی اناؤنسمنٹ کروائیں، آپ اس کے مالک کو تلاش کریں، گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا کریا کریا آپ اس کے مالک کو تلاش کریں۔ کر سکتے ہیں آپ تو اٹھا لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہاں وہ مل جائے مالک، اور ملنے کے بعد اگر وہ آپ کو اس سارے خرچے کو واپس لوٹا دے تو ٹھیک، نہ لوٹائے تو آپ اس پر لازم نہیں کر سکتے کہ جناب آپ نے میرا خرچہ ادا کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کی چیز کی آواز دی ہے۔ ممکن ہے وہ کہہ دے کہ جناب مجھے تو ضرورت نہیں تھی، میں نے اس لیے پھینک دی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طور پر کہ آپ کسی گری پڑی چیز کو اس وقت اٹھائیں گے جب آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہوں۔ اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اسے مت اٹھائیے، اسے مت اٹھائیے، پڑے رہنے دیجیے۔ کم از کم آپ کے اوپر تو وبال نہیں ہوگا نا، میری بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ شرعی طور پہ مسئلہ ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب چیز اٹھا لی، اٹھا کر کے ہلکا پھلکا اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد اگر نہ ملا تو وہ میری۔ اول تو اعلان نہیں کرنا، اعلان کر دیا تو تب بھی، اور اگر اعلان نہیں کیا تب بھی وہ میری۔ حالانکہ بالکل شرعی طور پہ یہ گنجائش نہیں ہے۔ شرعی طور پہ یہ ہے کہ یہ جب اٹھا لیا آپ نے پوری طرح حق ادا کر دیا اناؤنسمنٹ کا، اور وہ نہیں مالک مل سکا، حتیٰ کہ 1 سال تک آپ اس کو انتظار کرتے رہے، مالک نہیں ملا، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ اپنے لیے خرچ کر لیجئے، اور جب اس کا مالک ملے گا اس کے مالک کو وہ چیز لوٹا دیجیے گا، یعنی اس کا بدل اور اس کی قیمت لوٹا۔ لیکن اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو پھر آپ کا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ضرورت مند نہیں تو استعمال کرنا درست، ہاں اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیجئے، اور پھر اگر مالک مل جائے کل کو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کہ جناب میری انگوٹھی یہاں گری تھی، مجھے پتا چلا آپ کے پاس ایک انگوٹھی آپ کو ملی تھی فلاں مہینے میں، ہاں جی مجھے ملی تھی، وہ آپ نے کیا کی؟ وہ تو جی میں نے صدقہ کر دی، لاؤ میری انگوٹھی لاؤ۔ شرعی طور پہ آپ وہ انگوٹھی واپس کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اتنے سخت مسائل ہیں گری پڑی چیزوں کے، اور ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھا لی چیز، 5 روپے 10 روپے 1000 لاکھ روپے جو بھی کہیں سے ملا اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیا، یہ جاؤ اور وہ جاؤ، نہیں۔ خیر یہ تو نفس مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس زمانے میں یہ جو بچے تھے، ان بچوں کو بردہ فروشی کا ایک معاملہ ہے کہ بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا، تو ان کو بھی ڈول کے اندر وہ بچہ ملا، انہوں نے کہا جناب سامان تجارت مل گیا، ہمیں تو بڑا اچھا ایک جو ہے وہ ہیرا مل گیا کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بڑا اچھا خوبصورت خوشنما اور بڑا زیرک اور سمجھدار بچہ لگتا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی قیمت دے گا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، تعجب کے ساتھ کہا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اللہ اکبر،
اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. یعنی اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر کس نے؟ ڈول میں نکالنے والے نے، یہ قافلے والوں نے. واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سبھی معلوم تھا. اگلی بات، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند ٹکوں یا چند سکوں، چند دراہم میں بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں کچھ لالچ بھی نہ تھا. یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے؟ اس میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق وہی قافلے والے ہیں کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپایا اور اسے بعد میں مصر میں جا کر کے چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا. حالانکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مصر کے اندر اس کی قیمت یعنی یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت ہائی لیول کی لگی. اور سب سے رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. سورہ یوسف کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب و غریب قسم کا منظرنامہ بیان کیا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے قافلے والوں نے نکالا اور بھائیوں نے تھوڑی سی قیمت لے کر کے قافلے والوں کے ساتھ جانے دیا. اب اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف اتنی بات فرمائی کہ مصر میں جا کر جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا اور اس نے خرید کر کے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور اسے کہا کہ اس بچے کا اکرام کرنا، عزت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اچھی طرح اس کی نشو و نما اور اس کی تربیت کا خیال رکھنا. ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یا اگر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں تو بھی ہمیں یہ نفع ضرور دے گا. یہ بات اس نے اپنی بیوی کو کہی اور بیوی نے پھر اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال اپنی زندگی میں کی بھی. جب یہی بچہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، جوان ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو علم اور باتوں کے سلجھانے کا طریقہ سکھلایا اور ہم نیکوکاروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں. یہ ہے واقعہ جو ان 2 آیات کریمہ میں بیان ہوا. ہم اس پر ہی اکتفا کریں گے. آیات کریمہ کو دیکھیے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت و اکرام سے رکھو. عجب نہیں، یعنی یقیناً ہو سکتا ہے ہم ایسا کریں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. دیکھیے، پہلی بات یہاں یہ سمجھیے کہ قرآن مجید نے جزئی واقعات کو بیان نہیں کیا. قافلہ یہاں سے لے کر کے کنعان سے لے کر کے مصر پہنچا، کئی میل کا فاصلہ،
مصر میں لے جا کر قافلے والوں نے اسے سامان تجارت کی طرح فروخت کرنے کے لیے بولی لگائی، گویا مارکیٹ میں اپنی چیز کو رکھا کہ اسے ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہاں پر بہت سارے خریدار آئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے بات کی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس میں ہم عام طور پہ واقعات سنتے ہیں۔ مثلا ہم یہ سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی تھوڑی قیمت لگائی، کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے سونے کے برابر تلنے کے لیے بات کی، کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ہیرے جواہرات پیش کرنے کی کوشش کی، کچھ وہ بھی تھے کہ جو اپنا ایک ٹوٹا پھوٹا پیالہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ ایک مائی کا واقعہ عام طور پہ مشہور ہے۔ ان سارے واقعات کا تعلق قرآن پاک سے نہیں ہے، ان واقعات کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، احادیث مبارکہ کی صراحت سے نہیں ہے۔ اس لیے ان واقعات کو ایک طرف رکھ کر کے قرآن مجید نے جو مقصودی واقعہ تھا اس کو بیان کیا۔ مقصودی واقعہ کیا ہے؟ بچے کو یہاں سے لے جا کر مصر میں فروخت کر دیا گیا، یہ نہیں بیان کیا قرآن پاک نے۔ قرآن پاک نے اگلا مرحلہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ معنی یہ ہوا کہ درمیان میں خریداری کی جو باتیں ہوئیں، جو واقعات پیش آئے، جو ہمارے سامنے اسرائیلی واقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر، جو حقیقت پر مبنی واقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ قرآن پاک نے نہ ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جو اسرائیلی واقعات ہیں، نہ ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ تمام بولیاں، معاملات، معاہدات جن کا وہاں پر جو وہاں رونما ہوئے قرآن پاک نے بیان نہیں کیے۔ قرآن پاک نے مقصودی بات کی، اور وہ یہ کی کہ خریدنے والے نے اپنی اہلیہ کو کہا۔ کیا کہا؟ اب اس کی بات سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ یا تو اس بچے کا اکرام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کرنی ہے، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدے والی بات پہلے کی ہے، بیٹے والی بات بعد میں کی۔ توجہ، اس زمانے میں، جس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو اٹھایا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، اس زمانے میں عام طور پہ جہاں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان جہاں کہیں سے ملے اسے اٹھا کر کے بھیج دو، وہیں پر ایک یہ بھی رواج تھا کہ کسی بچے کو کوئی آدمی بھی اپنا منہ بولا بیٹا کہہ سکتا تھا، اور جس نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا، متبنہ اس کو کہتے ہیں، جس نے منہ بولا بیٹا کہہ دیا وہ اس کے حقیقی بیٹوں کی طرح ہو گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، اور ان کا نام سیدنا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام فلما قضا زید منہا قرآن مجید میں آیا ہے، واحد صحابی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس زمانے میں متبنہ بنانے کا، یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کا ایک دستور تھا۔ تو عزیز مصر نے یہ بات کہی کہ یا تو یہ فائدہ دے گا ہمیں، پہلی بات کی کیونکہ ہم نے خریدا ہے، تو جو چیز خریدی جاتی ہے عام طور پہ وہ دو ہی مقصد کے لیے خریدی جاتی ہے، یا اس کو استعمال میں لانا ہے یا اس کو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ استعمال میں لانا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی خود استعمال نہیں کرتا، اس کو خریدتا اس لیے تاکہ وہ تجارت کے لیے کہ میں اس کو کل کو فروخت کر کے اچھا منافع حاصل کر سکوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے، اور خرید کر کے بیوی کو کہا کہ یا تو یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا، یعنی اچھی خاصی قیمت چکائے گا یا دے گا ہمیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ بات۔ تیسری بات، اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات سمجھیے کہ یہ جو آدمی ہے جس نے خریدا ہے، اس کو قرآن مجید نے عزیز مصر کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اگلی آیات میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائیے۔ مصر ایک متمدن شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب تو ملک ہے۔ اس زمانے میں ایک وسیع و عریض شہر ہے اور متمدن قسم کا ہے۔ یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کو قبطی کہا جاتا تھا، جو اصل یہاں کی رہائشی تھی۔ اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو یہاں لے جا کر کے بیچا گیا، اس زمانے میں بھی عجیب اتفاق یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور مصر کا اقتدار وہاں پر
قوم قبطی کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ایک دوسری قوم بھی باہر سے آ کر کے آباد ہوئی تھی، اور اس قوم کا نام قوم عمالقہ تھا۔ قوم عمالقہ، اس قوم کے لوگ طاقتور تھے، اور انہوں نے آ کر کے مصر پر اپنا اقتدار اور اپنا تسلط اور اپنی سلطنت قائم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو اقتدار کے مقتدر لوگ ہیں، جو حکمران لوگ ہیں، وہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو وہاں کی اکثریت آبادی ہے وہ قوم قبطی ہے، جو وہاں پر اصل آباد کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں پر گئے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ ان کے درمیان گزارا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کی بدولت، جس کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی، یوسف علیہ السلام کی بدولت آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل، آپ کے والد کی طرف منسوب جو اولاد تھی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ تمام بنی اسرائیل یہاں پر آ گئے، اور بنی اسرائیل اب یہاں پر آنے والی تیسری قوم ہے۔ پہلی قوم قبطی ہے، دوسری قوم عمالقہ ہے، تیسری قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ کہ جب بنی اسرائیل کا تسلط ہوا تو قوم عمالقہ ختم ہو گئی۔ یہ باہر سے آنے والے چند لوگ تھے، اور چند ہی لوگ آ کر کے برسر اقتدار آ گئے، اور ان سے اقتدار منتقل ہو گیا بنی اسرائیل میں، یوسف علیہ السلام میں، اور یوسف علیہ السلام سے ان کی اولاد میں، اور پھر آگے چلتے چلتے تسلط کمزور ہوتا گیا، اور پھر اصل جو قبطی لوگ تھے ان کے پاس اقتدار آیا۔ یہ تفصیل کیوں عرض کی ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مصریوں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک بات عام طور پہ ہے، اگر نہیں تو ہونی چاہیے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف فرعون گزرا ہے، اور جابر اور ظالم فرعون گزرا ہے، وہ نمبر آف فرعونز میں وہ 40واں نمبر تھا اس کا، یعنی 40واں بادشاہ تھا جو کہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہاں پر، اس کا نام ریان تھا، اور یہ بھی قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں پر جو بڑے بڑے عہدے اور مناصب تھے ان پر جو لوگ یعنی براجمان تھے وہ لوگ بھی قوم عمالقہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ پوری سلطنت قوم عمالقہ کی تھی۔ قرآن مجید نے یہاں پر دو قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ملک کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا۔ اس پوری ہسٹری میں، پوری کہانی میں، پورے واقعے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ملک اور دوسرا عزیز مصر۔ لفظ الملک سے مراد اس زمانے کا بادشاہ ریان ہے ہر جگہ، اور لفظ عزیز مصر سے مراد دو لوگ ہیں۔ نمبر ایک زلیخا کا خامن جو خریدار یوسف تھا، نمبر دو خود یوسف علیہ السلام، کیونکہ اپنا اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نام کا لقب پانے والا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ملک کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار یا ان کا تسلط جب کمزور ہوتا، یعنی ان کی قوم کا جب تسلط کمزور ہوتا گیا اور قبطی قوم نے جب اقتدار سنبھالا تو وہاں سے اصل میں فرعونیت شروع ہوئی ہے، یعنی فرعون جو بادشاہ کا لقب ہے وہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اور قبطیوں نے اپنے بادشاہ کو نیا لقب دیا، اور وہ لقب کیا تھا؟ فرعون تھا۔ اس سے پہلے فرعون نہیں تھے، اس سے پہلے فرعون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین باتیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں سامنے آ گئی۔ ایک، قرآن پاک نے جزوی واقعات کو بیان نہیں کیا، اصل مقصودی بات بیان کی ہے۔ دوسری بات کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ دو باتیں کہیں، اس کا اکرام کرنا، عزت کرنا، تاکہ یا تو ہم اس سے نفع اٹھا سکیں یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے، عزیز مصر، ملک اور فرعون، یہ جو القابات ہیں ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر دو باتیں اور ہیں، تین باتیں سمجھ میں آ گئی، اس آیت میں دوسری دو باتیں۔
پہلی بات یہ فرمائی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین میں جگہ دی، یعنی ہم نے ملک مصر میں یا زمین مصر میں سرزمین مصر میں ان کو جگہ دی۔ دیکھیے اس جملے نے، قرآن پاک کے اس جملے نے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بتائی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آپ تھوڑا ظاہر کو دیکھیں، آپ تھوڑا باطن کو دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ ظاہر یہ ہے 7 سال یا 12 سال کا بچہ ہے، اسے اپنے ہی بہت ہی قریبی سگے بھائی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے کنویں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا کنواں کہ جو کہ تاریک ہے، ایسا کنواں جو کہ ویران ہے، ایسی جگہ جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر موجود کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر اس معصوم ننھی منی کلی کو وہاں رکھ دیتے ہیں۔ بے آب و گیا سرزمین نہیں، بے آب و گیا سرزمین نہیں، بلکہ صرف بے آب و گیا سے، بلکہ بے آب و گیا سرزمین سے زیادہ، یعنی پانی بھی نہیں ہے وہاں، سبزہ بھی نہیں، اس سے بھی اگلی بات، اور وہ کیا ہے کہ بھیڑیوں کی اماج کا ہے، بھیڑیوں کی ایسے میں ایک ننھے مننے بچے کو جا کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بہت آسان ہے۔ اب ظاہر میں یہ انتہائی خطرناک ترین صورت ہے، یا ظاہر میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی زیادہ درجات کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے انتہائی زیادہ کمزور ترین حالت ہے۔ اور پھر مزید اس پر کمزوری یہ ہے، یہ تو اپنے والد کے قریب علاقہ ہے، یہ تو اپنے گھر کے قریب علاقہ ہے۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا تیسرے دن، جیسے بھی تاریخی روایات ہے، قافلے والوں نے آ کر کے اٹھایا، اور اٹھا کر کے ان سے خرید کر کے لے گئے۔ یہ اس سے بھی زیادہ کمزور بات ہے کہ بھائیوں نے بھائی کو بیچ دیا چند ٹکوں کے عوض، اور پھر یہ خرید کر کے دور سینکڑوں میل کے فاصلے پر ایک شہر میں لے گئے، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی رشتہ، نہ قوم، نہ برادری، نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں، اور لے جانے والے بھی کوئی محبت سے نہیں لے کے گئے، لے جانے والے بھی کسی الفت کی وجہ سے نہیں لے کے گئے، وہ تو ایک بزنس کے طور پہ، کاروبار کے طور پہ، متاع اور سامان کے طور پہ اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ مزید کمزور حالت، اور وہاں لے جا کر کے اسے مہنگے داموں اپنی مرضی کے مول لے کر، اپنی مرضی کی قیمت لے کر کے فروخت کر دیا۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک اور مزید بات ہے۔ کیا بات ہے کہ دیکھیے جتنی زیادہ کوئی قیمت چکاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی مول دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ پھر اس سے مشقتیں بھی لے گا، اس سے کام کاج بھی کرے گا، اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کرے گا۔ یہ انتہائی خطرناک بات۔ اب اگلی بات، یہ تو تھا ظاہر، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس لفظ کی چاشنی پہ غور کیجیے گا، فصاحت اور بلاغت پہ غور کیجیے گا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے اٹھایا گیا، اٹھا کر کے بیچا گیا، پھر مصر میں لے جا کر کے فروخت کر دیا گیا، مزید آگے یعنی فروخت در فروخت کر دیا گیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پہ دیکھیں تو تنزل ہے، لیکن باطنی طور پہ دیکھیں تو یہاں سے ترقی شروع ہو رہی ہے۔ باطنی طور پہ یہاں کیا ہو رہی ہے؟ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھوایا، اور اٹھوا کر کے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، گویا کنویں سے نکال کر کے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، یا اب دوسرے الفاظ میں یوں کہیے ایک سلطنت سے نکال کر دوسری سلطنت میں پہنچا دیا۔ وہ سلطنت علمی تھی جہاں پہلے موجود تھے، کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، وہ سلطنت علمی تھی، نبوی گھرانہ تھا، وہاں سے نکالا تو اب دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی سلطنت کے اعتبار سے وہاں پر پہنچا دیا۔ اب سوال یہ کہ یہاں کیوں پہنچایا؟ اسی بات کا جواب اس آیت کریمہ نے دیا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین کے اندر۔ کیسے ٹھکانہ دیا؟ یعنی ہم نے یوسف کو یہاں رہنے کے طور طریقے سکھلانے کے لیے یہاں تک پہنچایا، کیونکہ جس جگہ وہ آباد تھے وہ ایک دیہاتی علاقہ تھا، جس جگہ وہ آباد تھے وہاں پر کوئی سلطنت نہیں تھی، جس جگہ وہ آباد تھے وہاں کسی کا اقتدار نہیں تھا، جس جگہ وہ آباد تھے وہاں پر کوئی کسی قسم کا منظم سسٹم نہیں تھا، وہ ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر خاندان اپنا اپنا ایک سلسلہ لیے ہوئے تھے۔ لیکن جس جگہ پہ اب آئے ہیں یہاں پر منظم طریقہ ہے، بادشاہ ہے، نظام مملکت ہے، نظام سلطنت ہے، یہاں پر سیکورٹی سسٹم ہے، یہاں پر یہ معاملات، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔
لہذا یہاں اونچے منصب والے گھر پہ ان کو پہنچایا تاکہ نظام سلطنت کو سیکھ سکے، تاکہ نظام معاملات کو، کیونکہ اللہ جانتے، اللہ وہ کچھ جانتے جو انسان نہیں جانتے۔ وہ جو خواب تھا اس خواب کو اللہ نے تعبیر اس کو پورا بھی تو کروانا تھا، اب اس کے پورا کرنے کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اب یہ عزیز مصر جو ہے یہ کون تھے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ جو شخص ہے زلیخا کا خامد، اس کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ عزیز مصر کس عہدے کا نام ہے؟ ملک تو وہ بادشاہ ہے، عزیز مصر کون ہے؟ ظاہر ہے یہ بادشاہ تو نہیں ہے۔ اب یہ کون ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ سیکورٹی اداروں کا سربراہ تھا یہ، بالفاظ دیگر اپنے زمانے کے اعتبار سے ہم سمجھیں تو کیا کہیں گے؟ چیف آف آرمی اسٹاف، سیکورٹی، چیف آف سیکورٹی، جی چیف آف سیکورٹی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ تھا۔ اب یہ میں نام نہیں لوں گا، زبان چلتی ہے اس معاشی بحران کے زمانے میں، زبان چلتی ہے وزیر خزانہ صاحب کا نام لیتے ہوئے۔ نمبر 3، یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ بھی ذرا خطرناک نام ہے۔ تو اس لیے یہ مختلف عہدے اور مختلف مناصب اور مختلف جو سلسلے ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے، آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ یہ شخص وزیر خزانہ تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ بیت المال کا جو سربراہ ہے وہ یہ شخص تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایک تو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور دوسرا ہم ان کو باتوں کی تعبیر سکھائیں۔ یہ مقام اس لیے اس مقام تک ہم نے ان کو اس لیے پہنچایا تاکہ ایک تو یہ طور طریقے سیکھ لیں، نظام سلطنت کو سیکھ لیں، نظام مملکت۔ اب یہ نظام مملکت یہاں پہ رہ کے کیسے سیکھیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ کسی ایسے گھرانے میں رہائش پذیر ہو جس گھرانے میں علم کی باتیں ہوتی ہوں تو وہ بچہ بھی علمی طور پر مضبوط ہوگا۔ اگر بچہ ایسے گھرانے میں زندگی گزار رہا ہو جس گھرانے میں کینچیاں صاف کرنے، پالش کرنے اور بنانے اور سنوارنے اور پیک کرنے اور بیچنے اور خریدنے کی باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں پر وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ ظاہر ہے اسی ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بچہ اگر کسی نشئی گھرانے میں زندگی گزار رہا ہو تو وہ بھی ان نشیوں کی طرح ہی اس کی زندگی ہوگی۔ جس بچے کی زندگی اپنے گھر کی خواتین میں ہی گزر رہی ہو، وہ بچوں میں نہ اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کے اندر صفات عورتوں والی اور بچیوں والی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے۔ قرآن مجید نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیہاتی ماحول سے نکال کر کے مصر کے ماحول میں، متمدن ماحول میں، ایک شہر کے ماحول میں لا کھڑا کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہاں رہ کر کے وہ ایک اچھے طور طریقے کو سیکھ لے، کیونکہ آگے چل کر انہوں نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے گھر منتخب کیا وزیر خزانہ کا، اور ظاہر ہے وزیر خزانہ وہ پاورفل شخصیت ہوتی ہے ملک کے اندر کہ جس کے پاس سبھی لوگ مختلف معاملات کے لیے آتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اشارہ کیا کہ یوسف کو یہاں ٹھہرایا تاکہ یوسف ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، ظاہر ہے میٹنگ ہو رہی ہے، درمیان میں بچہ آ گیا، بچے کو بیٹھنے کا موقع مل گیا، چلتے پھرتے حسن تو تھا ہی، شرافت بھی تھی اور ادب بھی تھا، اور ادب کے احترام بھی بڑوں کا تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ تو اب ظاہر ہے ایسے موقع پر ایسے بچے کے لیے سبھی کے دل میں احترام، بچہ ہے کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اب وہ اس طریقے سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے۔ اور یہی رب ذوالجلال نے یہاں پر ایک پہنچانے کا ایک فائدہ بیان کیا کہ یہاں پر پہنچانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو مکننا فی الارض، زمین میں رہنے کا ٹھکانہ ہم نے ان کو دیا تاکہ وہ طور طریقے سیکھ لیں۔ دوسری بات فرمایا ہم نے ان کو خواب کی تعبیر بتلانے کا علم سکھایا، یہاں رہ کر کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں۔ وہ ظاہر ہے اس کا تعلق صرف اس گھر سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ضمنی فائدہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی ایک فائدہ تھا کہ اچھے ماحول میں رہیں گے ذہن خوب وسیع ہوگا، اچھے ماحول میں رہیں گے پرورش پائیں گے تو ذہن کی نشو و نما اچھی ہوگی۔ دیکھیے جب کوئی آدمی کسی سکڑے ماحول میں رہتا ہے،
تنگی کے ماحول میں رہتا ہے، اس کا ذہن استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آزاد ماحول میں ہوتا ہے، آزاد سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی قید و قفس نہ ہو، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو، تو اس بچے کا ذہن کھلتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ نفسیات کے ماہر ہیں، تعلیمی نفسیات کے، وہ کہتے ہیں بچے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ بچے کے اوپر جتنا زیادہ بوجھ ڈالو گے بچہ پریشرائز ہوگا اور اس کے ذہن کے اندر گروتھ نہیں ہوگی اور اس کے ذہن جو ہے وہ کھلے گا نہیں، پڑے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ بچے کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، آزاد کر کے چھوڑو اس کو، ہاں اس کو لمٹس بتا دو، بھائی یہ آپ کا دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے علم کو پھیلاؤ، اپنے علم کو بڑھاؤ، تو اس کا ذہن کھلتا جائے گا، وہ چیزوں کو بنائے گا، سنوارے گا۔ اس کو جب یہ پتا چلے گا کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ بنایا ہے، میرے لیے بھی موقع ہے، میرے لیے بھی ماحول ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا آپ نے تختی اور دوات کے ساتھ قلم کو لینا ہے، آپ نے پین کو نہیں ہاتھ لگانا، آپ نے پینسل کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے چاک استعمال نہیں کرنا، سامنے وائٹ بورڈ ہے آپ نے اس کے اوپر مارکر استعمال نہیں کرنا، آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر چاک استعمال نہیں کرنا، آپ نے صفحے کو گندا نہیں کرنا، لائن یوں نہیں کھینچنی، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، آپ اس کے اوپر پابندیاں لگاتے رہیں گے، اس کا ذہن منجمد ہو جائے گا، کھولے گا نہیں۔ ذہن کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو کھلے ماحول میں اس کو موقع دیا جائے آگے بڑھنے کا۔ پر یوسف علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا، وسیع عریض عالیشان گھر ہے اور اس کے اندر کنویں سے نکال کر کے یہاں تک پہنچایا، دیہات سے نکال کر کے شہر میں لے کر آئے تاکہ ذہن کھل جائے، اور جب ذہن کھلے گا تو پھر لوگوں کے خواب میں آنے والی باتیں اس کی تعبیر یہ بیان کر سکیں گے۔ یہ معمولی علم نہیں ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ معبرین جو ہوتے ہیں، تعبیر بیان کرنے والے، ان کے نزدیک بعض اوقات ایک انسان دیکھتا ڈراونا منظر ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی خواب کے اندر بہت اچھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر کے اعتبار سے اس کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ترین چیز ہوتی ہے۔ ماحول کا، وقت کا، موسم کا، دیکھنے والے کا، مختلف چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک ہی خواب کو ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی تعبیر۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ معبرین میں سے تھے اور امام وقت تھے، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے امام وقت تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے جو جگہ تم نے دیکھی ہے نا کہ یہاں سے آگ نکل رہی ہے، اس جگہ پہ جاؤ، اس کو کھودو، خزانہ نکلے گا۔ وہ گیا، اس نے کھودا، واقعی خزانہ نکلا ہے۔ اب دیکھی آگ ہے، نکلا کیا ہے؟ خزانہ۔ بالکل یہی خواب ایک اور آدمی نے بیان کیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں آگ نکلی ہوئی دیکھی ہے یا آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی ہے۔ فرمایا جا تیرا گھر جل چکا ہے۔ وہ گیا، دیکھا واقعی گھر جو ہے وہ جل چکا ہے۔ اب خواب ایک ہی ہے، افراد بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، دیکھنے والے کی حالت بدل گئی ہے، تو تعبیر میں فرق آ گیا ہے۔ لیکن یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس کو اس فن میں مہارت ہو، ورنہ جس کو فن میں مہارت نہیں وہ کہے گا اچھا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آگ نکلی ہے تو وہاں سے جگہ کھودو، خزانہ نکلے گا، تم بھی جاؤ، تمہارے گھر میں بھی خزانہ نکلے گا۔ وہ بیچارہ دوڑتا ہوا جائے خزانہ کھودنے کے چکر میں، آگے دیکھے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کہے گا جناب عجیب معاملہ ہے، مجھے کہا گیا خزانہ نکلے گا، یہاں تو میرا جو گھر موجود ہے وہی جل چکا ہے۔ اس لیے فرق ہوتا ہے، فرق تعبیر اور رؤیا ایک فن ہے، اور اس فن کی مہارت اسی کو ہوگی جس کا ذہن کشادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم۔ آخری جملہ اس آیت کا فرمایا کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب بڑا یہاں پر واضح ہے کہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مطلب لوگ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر تو حالات ایسے ہیں کہ دن بدن تنزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر جو میں نے جملہ کہا، باطنی طور پر اللہ کہتے ہیں کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے۔ یہاں میں نے ترقی دینا شروع کر دی ہے، یہاں سے یوسف علیہ السلام کی ترقی شروع ہو گئی۔ اسی لیے قرآن پاک نے اب یہ 2 نہیں 3 عشروں کی بات ہے، درمیان میں 3 دہائیوں کی بات ہے، قرآن پاک نے نہیں بیان کی۔
درمیان میں بات نہیں کی کہ اب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیسے پرورش کی. گھر میں بادام لائے جاتے تھے کہ نہیں لائے جاتے تھے, پستہ موجود تھا کہ نہیں تھا, قہوہ دیا جاتا تھا یا ان کو فالودہ کھلایا جاتا تھا, ہاں جی, ان کو جو ہے وہ کس قسم کی خوراک دی جاتی تھی, کس قسم کا لباس پہنایا جاتا تھا, گھر میں کون کون آتا تھا, کون کون نہیں آتا تھا, ہاں جی, کیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے, کیسے لوگوں کی محبت تھی, کیسے لوگوں کی نفرت تھی, کیسے لوگوں کا حسد تھا, کچھ بھی نہیں بیان کیا قرآن نے. کیوں؟ مقصود نہیں ہے. مقصود یہاں پر بیان کرنا کیا ہے کہ کیسے اللہ تنزل سے ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے, کیسے اللہ پستی سے بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اشارہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف کہ لوگوں آج تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے جکڑنے کی کوشش کر رہے ہو. ان کی بیٹیوں کو بھی تم نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر کے عقد سے نکلوا دیا, تم نے ان کے راہ میں کانٹے بھی بچھائے, تم نے ان کی گردن میں کپڑے بھی ڈالے, تم نے ان کے ساتھیوں کو بھی ستایا, تم نے ان کی ماننے والی خواتین کو شہید بھی کیا, ان کی آنکھوں میں برچے مار کر ان کی آنکھوں کو اندھا بھی کیا, تم نے ان پر ہر ظلم و ستم کیا, شیب ابی طالب میں بھی بند کر دیا. لیکن سنو, بظاہر تمہیں تنزل نظر آ رہا ہے, لیکن ان قریب یہی تنزل اس کو میں ترقی میں بدل لوں گا. کیسے؟ دیکھیے, یہ ہجرت ہو رہی ہے اور ہجرت میں بے سر و سامانے کے عالم میں بظاہر کیا ہے؟ تنزل ہے. بظاہر کیا ہے؟ پستی کی طرف جا رہے ہیں. بظاہر جو دنیاوی اعتبار سے کمزور تر حالت ہوتی جا رہی ہے, لیکن اللہ اس کمزور سے کمزور تر حالت میں خیر پیدا کرتے ہوئے اب ترقی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ آدمی, یہ شخص, یہ عظیم المرتبت ہستی کہ جو مکہ مکرمہ میں سے رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کے نکل رہے ہیں اور ٹھیک 15 یا 18 دن کے بعد جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حالت ہی بدل جاتی ہے, وہاں پر نظام ہی بدل جاتا ہے. کیسے؟ کہ یہی آدمی, یہی شخص وہاں پر پہنچ کر کے جو رات کی تاریکی میں یہاں سے نکلے, وہ وہاں پر پہنچ کر کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, آؤ بھائی اس شہر کی آباد کاری کے لیے, اس شہر کے امن کے لیے, اس شہر کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک میثاق کرتے ہیں, ایک معاہدہ کرتے ہیں. اندازہ کیجیے, جس آدمی کو راتوں رات تاریکی میں نکلنا پڑا مجبوری میں اور بے سر و سامانی کے عالم میں, اللہ نے ترقی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ ہے ترقی, یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس ترقی کو جانتے نہیں, یعنی اللہ کے فیصلوں کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب, قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی 8 آیات, آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں سیرت یوسف کا جو پہلو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں قیام پذیر ہو گئے
اور بچپن اور پھر عالم شباب جوانی کی عمر تک پہنچ گئے، اور جیسے جیسے آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی ویسے ویسے آپ کا حسن مزید آشکار ہوتا گیا، مزید ظاہر ہوتا گیا، اور حسن دوبالا ہوتا گیا۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کے حسن کی تعریف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مواقع پر فرمائی، اور جن کو حسن کا شطر کہا گیا کہ ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا، یا شطر کا ایک معنی نصف کا ہے کہ آدھا حسن ان کو دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2/3 حسن اللہ نے یوسف اور ان کی والدہ کو دیا علیہ السلام، اور 1/3 حصہ حسن کا اس میں پوری کائنات کو حسین بنایا۔ آپ کائنات کا حسن دیکھ لیجئے، کتنی حسین حسین چیزیں، کتنی زبردست زبردست عالی شان چیزیں، انسان بھی، جانور بھی، جانوروں میں کئی جاندار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھلوں میں کئی پھل انتہا درجے کے خوبصورت ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس کو کاٹے نہ کھائے نہ بس دیکھتا رہے، ہاں جی۔ اور درختوں میں کئی درخت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چڑیوں میں کئی خوبصورت خوبصورت چڑیاں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کو دیکھتے ہی رہے، طوطوں میں کئی خوبصورت طوطے ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی مخلوقات، اور ان کے حسن کو دیکھ کر کے بندہ اش اش کرتا ہے۔ اور قدرتی جو وادیاں ہیں، قدرتی جو آبشاریں ہیں، قدرتی جو مناظر ہیں، ان سب کا حسن، ان سارے حسنوں کو 1/3 حسن کہا گیا کائنات کا، اور 2/3 حسن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی حسین اور جمیل چیزیں، اور ان سب کو پورے حسن کا 1/3 کہا گیا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کی بہت تعریف کی ہے، اور جب یہ جوان ہوئے تو جس عورت کے ہاں یہ قیام پذیر تھے، زلیخا اس کا نام تھا، عزیز مصر کی وہ بیوی تھی اور بے اولاد تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے، یہ روایات احادیث نہیں ہیں، ان روایات سے مراد تفسیری اقوال ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زلیخا بے اولاد تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو خامن تھا، جس کو عزیز مصر کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، یہ شخص عنین تھا، یعنی نامرد تھا، جو عورت کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس سارے منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب حالات کو مزید اپنے سامنے کھولیے۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، جوانی، ادھر ایک عورت بے اولاد، خامن عنین، نامرد، اور ان سب حالات میں، ان سب معاملات میں ایک عورت کا دل جو کہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے اور بے دین ہے، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر یقین نہیں، خوف خدا نہیں، خوف آخرت کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، اس کو گناہ کا گناہ ہونا یہ اس کے تصور میں نہیں، اس پر مواخذہ ہونا، اس پر پکڑ ہونا یہ اس کے ذہن میں نہیں۔ ہاں صرف ایک چیز اس کے ذہن میں ضرور ہے، اور وہ ہے دنیاوی اعتبار سے خامد کے سامنے رسوائی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا اقدام کیا کہ جہاں یوسف علیہ السلام جس مقام پر موجود تھے، اس مقام پر اب 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ کئی کمرے تھے، اور ان کمروں میں سے یوسف علیہ السلام کو اندرونی کمرے میں اپنی طرف بلایا، اور یہ بلانا اور ان کا آنا یہ ایک فطری امر تھا، اس لیے کہ وہ ان کے گھر میں پروردہ تھے ان کے، اور اس حالت میں اگر مالکن بلا رہی ہے یا گھر کی خاتون بلا رہی ہے، خاتون خانہ جس نے بہت عزت دی ہے، بہت اکرام کیا ہے، اب اگر وہ بلا رہی ہے تو آنے میں کوئی قباحت نہیں، آنے والے کو کیا خبر کہ کس نیت اور ارادے سے بلایا جا رہا ہے۔ برحال زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ایک روایت میں آتا ہے آپ اندر تشریف لے گئے تو یہ لگی سارے دروازے بند کرنے کے لیے، انہیں خبر نہ ہوئی، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ دروازہ کیوں بند کیا جا رہا ہے، شاید کوئی راز کی بات بتانا چاہتی ہیں، شاید کوئی ایسی اہم چیز یا اہم معاملے پہ گفتگو کرنا چاہتی ہے، اس لیے دروازے بند کر رہی ہیں، معلوم نہیں۔ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کمرہ ایک ہی تھا، اس کے 2 3 4 یا بعض روایات میں آتا ہے 7 دروازے تھے، بڑا کمرہ تھا، بڑا ہال تھا، جو میٹنگ ہال کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب ایسے میں
وہ کمرے کے دروازے جب بند ہو گئے یا مختلف کمروں کے جب دروازے ایک سے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا بند ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے اب تھوڑا سا بھانپا کہ عورت کی نیت اور ارادہ درست نہیں ہے، تو آپ نے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے آیات اور برہان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، زلیخا نے بھی دروازے کی طرف دوڑ لگائی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے دروازے کی طرف۔ اب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ زلیخا کا آگے بڑھنا اس ارادے سے تھا کہ میں دروازے کے بعد جا کر کے یوسف کو روکوں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یوسف کو روک لوں، اور یوسف علیہ السلام کا دروازے کی طرف آگے بڑھنا اس لیے تھا کہ میں دروازہ کھولوں اور باہر نکل جاؤں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور کسی قسم کی الزام سے اور کسی قسم کی اس طرح کی فحش اور بدکاری سے میں بچ سکوں۔ چنانچہ بھاگتے بھاگتے جب دروازے تک پہنچے اور دروازہ جب کھولا تو دروازے کے ساتھ ہی آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس وقت تک زلیخا یوسف علیہ السلام پر اپنا ہاتھ روکنے کے لیے ڈال چکی تھی، اور اب جیسے ہی زلیخا نے اپنے خامد عزیز مصر کو دیکھا تو جیسا کہ ایک عورت کا فوری طور پر حیلہ بہانا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مکر اور حیلے بہانوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے نیچے کئی کئی مکر ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے مکاری کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے اور اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات نامکمل نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے واقعہ یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، اس کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اس کے خامند کو شک پڑ گیا۔ اب اس نے اپنی بیوی کو بہت دبایا، پریشرائز کیا کہ تم اس طرح کا عمل کرتی ہو، ہاں جی مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن اس بات کو، اس قسم کو اٹھانے سے پہلے اس نے اپنے خامند سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق ہم جا کر کے نظر مانتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اب اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے گا۔ اس کا چلے چلتے اس پہاڑ پر جہاں انہوں نے نظر ماننی تھی، جہاں پر نظر کا معاملہ کرنا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں جب یہ عورت پہنچی، تھوڑا سا چلی تو اب یہ چلنے کے قابل نہ ہونے کا بہانہ کر دیا کہ جی مجھ سے نہیں چڑھا جا رہا پہاڑ کے اوپر، اور اس نے پہلے سے اپنے آشنا کو اس بات پر رضامند کر دیا تھا کہ تم نے سواری لے کر کے وہاں کھڑے ہو جانا ہے۔ خامد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آشنا کون ہے، اس نے اپنے آشنا کو یہ کہہ دیا کہ تم نے وہاں پر پہنچنا ہے، اور اگر ہم آپ سے سواری مانگیں تو آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے پیدل، اور ہم سواری پہ سوار ہو کر کے کرائے پہ سواری ہمیں دے دیجیے گا۔ چنانچہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا کہ میں چل نہیں سکتی، آپ کسی سواری کا انتظام کیجئے۔ دور دراز دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے سواری لے کر کے، اس کو بلایا، بھیا ہم نے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے، ہاں بابو سر ٹاپ پہ جانا ہے، ہاں جی ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے جی، اتنی قیمت طے ہو گئی، سارے معاملات۔ اب وہ سواری پر دونوں سوار ہو گئے، اور سواری پر سوار ہو کر کے جب ٹاپ پہ پہنچے، اترتے ہوئے حدیث مبارکہ میں آتا، اترتے ہوئے اس خاتون نے تہبند باندھ رکھی تھی، اس نے اس انداز سے اپنے قدموں کو نیچے کی طرف لے کر گئی کہ گر گئی، اور گرتے ہی اس کی تہبند جو ہے وہ آشکار ہو گئی، کھل گئی، اور اس آدمی کی نگاہ اس کے جسم پر پڑ گئی، جیسا کہ پڑنی چاہیے تھی، طے شدہ پلاننگ کے مطابق ایسا ہی تھا۔ اب جب سر پہ ٹاپ پہ پہنچے تو اس نے اللہ سے اپنے خامند کے سامنے اونچی آواز سے کہا، یا اللہ میری شرمگاہ کو میرے خامند کے علاوہ اس شخص نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، اگر میری شرمگاہ کو ان دو کے علاوہ کسی نے دیکھا ہو تو اللہ مجھے ہلاک و تباہ و برباد کر دے۔ خامند کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی یہ گری، اس نے شرمگاہ پہ نگاہ ڈالی، اس نے قسم کھا لی، اب وہ بچ گئی، تباہ نہ ہوئی۔ ظاہر ہے وہ سچی تھی اپنی بات پہ، اس لیے کہ اس کی خامند نے اس کو دیکھا یا اس شخص نے جو اس کا ناجائز تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔
تو حدیث مبارکہ میں اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ عورت اگر مکاری کرنا چاہے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، انتہائی مکار ہوتی۔ بہرحال تو زلیخا نے فوری طور پر جب خامند کو اپنے دروازے پر دیکھا تو بجائے اس کے کہ تھوڑا ڈرتی اور کچھ گھبراتی، اس نے گھبرانے اور ڈرنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال کو ایسا بنا دیا کہ ہاں آپ نے کہا تھا اکرام کرو، آپ ایسا غلام لے کر آئے تھے، آپ اس کو بیٹا بنانا چاہ رہے تھے، آپ اس کی عزت اور اکرام کی بات کر رہے تھے، لو جی جناب اس کو اتنے دن کھلایا پلایا، عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا، اور اس کو جو جوان کیا، پالا پوسا بڑا کیا، اب حالت یہ ہے کہ آپ ہی کی عزت پر ہاتھ ڈال گیا۔ عزیز مصر پریشان، یوسف علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کی، اسی کا عمل ہے، یہ مکاری اسی کی ہے، میرا اس میں کوئی برائی کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں اس شریف النفس انسان کی بات کو مانوں یا اپنی خاتون اور بیوی کی بات کو مانوں۔ ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ زلیخا پہلے سے بدکار نہیں ہے، ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ زلیخا کا اس سے پہلے کوئی قصہ بھی سامنے نہیں آیا، ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کا کوئی بدکاری کا معاملہ نہیں ہوا، دوسری طرف یوسف علیہ السلام انتہائی شریف النفس، حکیم اور انتہائی مؤدب اور احترام کرنے والے اور سلیقہ شعار انسان۔ اب وہ متذبذب ہو گیا۔ بس اسی درمیان ایک بچہ جو پنگوڑے میں موجود تھا، جو کہ بولتا نہیں تھا، بولنے کی عمر میں نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ بول پڑا کہ جناب میں آسان ایک راستہ بتلاتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ عورت نے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ کھینچ کر باہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا 3 لوگ ہیں، چوتھا وہ بچہ ہے، 3 لوگ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، ایک خامند ہے، ایک بیوی ہے، ایک آپ کہہ لیں خادم ہے۔ اب خادم پر اور بیوی کا معاملہ ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے عزیز مصر نے جو کہ خامند ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ قصور میری بیوی کا نکلتا ہے، اس نے پہل جو کہ بڑے لوگوں کا شعار ہوتا ہے، اور وہ شعار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بات آ جائے تو اپنے ماتحتوں کو دباتے ہیں، لالچ دے کر کے، ڈرا دھمکا کر کے، یا اپنی پاور دکھا کر کے۔ تو عزیز مصر نے بھی ذرا سخت انداز میں کہا کہ اے یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دو اس معاملے کو، اس میں اب کوئی لب کشائی نہیں کرنی، آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرنا، اس معاملے کو یہی دفن کر دو، بقول کسے مٹی پاؤ، ہاں جی مٹی پا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور ادھر سے اپنی بیوی کو فوراً اس نے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یہ سارا قصور تیرا ہے، گناہ تیرا ہے، اپنے گناہ پر معافی مانگا۔ یہاں تک ہے واقعہ، اس سے آگے کیا ہوا وہ اگلے صفحات میں دیکھیے جی۔ فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، قالت ہیت لک، جلدی آؤ، ہیت لک جلدی آؤ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ قرآن پاک نے یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا ہے، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، ہیت لک، فحش، بدکاری اور اس طرح کے جرائم کے وقت اتنے مہذب الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن قرآن پاک نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا مقصد کسی کی عزت کو تار تار کرنا نہیں ہے۔ زلیخا نے اس وقت کیا کیا بدتمیزیاں کی ہوں گی، کیا کیا برے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، قرآن پاک نے ان کو بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک نے مطلقاً ایک جملہ استعمال کیا، ہیت لک، جلدی آ جاؤ۔ گویا اس کی جو خواہشات کی آگ ہے وہ بھڑک رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری خواہش کی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے، بس اس کے لیے وہ جلدی بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً یہ بات کہی کہ اللہ کی پناہ میں رکھے وہ تو میرے آقا ہیں،
یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی پناہ میں مجھے رکھے، وہ تو میرے آقا ہیں۔ کون آقا ہیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی۔ انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اللہ اپنی پناہ میں مجھے رکھے اپنی، وہ تو میرے آقا ہیں جنہوں نے مجھے اچھے انداز میں رکھا۔ اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس وقت زلیخا کو سمجھانے کے لیے، چونکہ زلیخا خدا کو نہیں مانتی، زلیخا خدا کے قائل نہیں ہے، زلیخا آخرت کو نہیں مانتی، زلیخا ایک مشرکہ عورت ہے۔ زلیخا کو صرف اتنا احساس دلا دینا کافی ہے کہ آپ کو اگر کچھ شرم و حیا ہے، کچھ آپ کے دل میں کوئی تھوڑی بہت احساس کی، غیرت کی کوئی رمق موجود ہے، تو اپنے خامن سے حیا کرو۔ تمہارا خامن اتنا اچھا، اتنا نیک، اتنا صالح آدمی ہے کہ وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے ایک بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میرا اچھا خاصا خیال کیا ہے، میری عزت کا، میرے بچپن کا، میری جوانی کا، میرے جسم کا، میرے لباس کا، میری وضاقت کا، میری تربیت، ہر لحاظ سے میرا خیال کیا ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، بہترین ٹھکانہ دیا اس نے مجھے۔ گویا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ صرف مجھے نہیں دیا، اگر میں ان کے دیے ہوئے ٹھکانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اے بدبخت عورت، تجھے تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو ان کی عزت ہے، تو ان کا لباس ہے، تو ان کی حیا ہے، اس لیے تجھے تو زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ اشارہ یہ بھی فصیح اور بلیغ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، بھائی مجھے زیب نہیں دیتا یہ کام کروں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے، اللہ کے بندے تیرا یہ کام بنتا نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہ انہو ربی احسن مثوائی، کہ مجھے جس بے حیائی کی طرف تو بلا رہی ہے، اس بے حیائی کا اقدام میں کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے مجھے یہاں بہترین ٹھکانہ دیا ہے میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو معنی یہ کہ جب میں نہیں کر سکتا تو کیوں کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ دیکھیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس کو ہم الگ پڑھیں گے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کو الگ پڑھیں گے، تو تب معنی یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے ان کا پکا ارادہ کیا، وَلَقَدْ تحقیق کہ پکا ارادہ کیا ان کا، کیا مطلب؟ یعنی برائی پانے کے لیے، اپنے جسم کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا، بدفعلی کا اس نے پکا ارادہ کر لیا۔ یہ بات ختم۔ اب اگلی بات، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف کے دل میں بھی تھوڑا ارادہ ہوا، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یوسف کے دل میں بھی خیال آیا اگر وہ برہان رب نہ دیکھ لیتے۔ تو اس جملے کو ذرا سمجھیے، پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایک وہ آدمی کہ جو بیمار ہے، میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آدمی جو بیمار ہے اس کے سامنے آپ اچھی سے اچھی چیز رکھ لیں، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی، تو اب یہ کمزوری، یہ جو کھانے کی طرف توجہ نہ ہونا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا چاہتا نہیں ہے، بلکہ اس کو کھانے کی خواہش موجود نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، کھا نہ سکنا اور ہے، ایک ہے کھانے کی طلب ہونا۔ کھانے کی طلب کس کو ہوتی ہے؟ کھانے کی طلب اس کو ہوتی ہے جو صحت مند آدمی ہو۔ اب اسی بات کو ایک اور اینگل سے سمجھیے، ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، نہر کنارے ہے، دھوپ کی شدت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے اور دن بہت لمبا ہے، اس کو پیاس بہت شدید ہے، نہر کنارے ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پاؤں ڈالتا ہے تو ٹھنڈے یخ، ہاں جی، وہیں پر صاف ستھرا پانی بھی کنارے پر موجود ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا پمپ کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر اس بات کا دل میں خیال آ جانا کہ اس ٹھنڈے پانی کو نوش کر لیتا، خیال آ جانا، یہ فطرتی امر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام کر لیا تو علمی طور پر میرا روزہ گیا، عقیدے کے طور پر میں اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں،
لوگوں کو دھوکہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ، عقیدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن ٹھنڈک کو دیکھ کر کے، اپنی تپش اور حرارت کو دیکھ کر کے، ماحول کی گرمی کو دیکھ کر کے، پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ بات آ جانا، اس لالچ کا پیدا ہو جانا کہ یہ ٹھنڈا پانی میرے حلق کے نیچے اتر جاتا، یہ آ جانا، یہ بات، یہ فطرتی امر ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ اگر ہو تو انبیاء کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب سمجھیے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اگر اس جملے کو اتنا ہی اس لحاظ سے لکھا جائے کہ یوسف کے دل میں بھی وہ وسوسہ یا خیال آیا، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ جو فطری خیال ہوتا ہے ایک جوانی کے لحاظ سے، وہ خیال آنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیال آنا اس بات کی علامت ہے کہ خامد انین ہے، یہ انین نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ خامد نامرد ہے، یہ نامرد نہیں، بلکہ یہ رجل صالح اور رجل جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسا مرد ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جو صالح بھی ہیں، اور ایسے مرد ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر قوت اپنا مردانگی رکھتے ہیں۔ یہ ایک فطری امر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس امر کے آتے ساتھ ہی اللہ نے ان کو اپنی برہان سے نوازا، اللہ نے ان کو اپنی برہان سے، اس برہان کے مل جانے کے نتیجے میں وہ جو وسوسہ سا، وہ جو ایک خیال سا دل میں پیدا ہوا، اس خیال کو اللہ نے اس برہان کے ذریعے سے بالکل ختم کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ وسوسے کا آنا یہ انسان کے لیے مضر نہیں، وسوسے کا آنا عصمت انبیاء کے خلاف نہیں، وسوسے کا آنا یہ عقیدے اور ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ تب جب وسوسے کو قرار مل جائے، جب وسوسے کو جگہ مل جائے، جب وسوسے کو خیال سے آگے عمل کی طرف سوچا جائے، پھر گناہ کی طرف بات ہوگی، پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی، پھر مراتب کے خلاف بات ہوگی۔ صرف وسوسے کی حد تک بات آ جائے تو یہ انبیاء کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب بات سمجھیے، وہ جو روزے دار ہے اس کے جی میں یہ بات آ جانا کہ پانی کا یہ ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی یہ میں حلق کے نیچے اتار لوں، یہ اس کے روزے کے لیے مانے نہیں، اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر یہ خیال آ بھی گیا تو اس خیال کے آتے ہی اللہ نے اپنی برہان دکھا دی۔ اگر آیت کریمہ کو میں نے کہا یہاں پر اس کے لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تب یہ معنی ہوگا، لیکن تمام مفسرین کے نزدیک اور دل اور دماغ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ اصل میں یہ تفسیر الفاظ کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ یہ مفہوم تب ہو کہ جب ان الفاظ کو اس معنی میں لیا جائے، ورنہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم یہ ہے کہ یوسف بھی دل میں خیال کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ بات سمجھیں، یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا، آیا نہیں، آ جاتا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اصل معنی یہ ہے، اور یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، یہی مفہوم ہے یہاں پر۔ اب وہ برہان کیا ہے جسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آیا، وسوسہ ہی نہیں آیا؟ تو اس برہان کے حوالے سے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہی بات جو اوپر گزری انہو ربی احسن مثوائی، یہ ایک بہت بڑی برہان ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ برہان ان کے دل میں آئی، اس دل میں برہان کے آ جانے کے نتیجے میں وسوسہ اور خیال تک گناہ کا نہیں آیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ برہان سے مراد یہاں پر سورت یعقوب ہے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھنے کے لیے کہا تو اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بالکل آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا، اور آپ کی انگشت آپ کے لبوں پر یوں تھی، اس حال میں تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی انگشت آپ کے دانتوں کے نیچے یوں دبائی ہوئی تھی،
اور تب آپ فرما رہے تھے، یہ جملہ کہہ رہے تھے، تب آپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو انت مکتوب انبیاء، کہ آپ تو انبیاء میں لکھا، آپ کا نام تو انبیاء میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس حرکت سے باز رہیے، یہ گناہ کا عمل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ دیا، حالانکہ قطعاً وہ پاؤں آگے بڑھا ہی نہیں تھے، لیکن فوری طور پہ پیچھے کھینچ دیا، برہان نظر آ گئی۔ تیسرا معنی برہان کا تیسرا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یعنی زلیخا ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، ایسے میں اچانک زلیخا کی نظر پڑی ایک سامنے بت پر، تو اس نے فوری طور پہ جا کر بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ اے خاتون تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ جواب آیا کہ یہ معبود ہے اور معبود کہیں دیکھ نہ لے، معبود کہیں دیکھ نہ لے، اس لیے اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوں اور اس لیے اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ برہان پیدا ہوئی، یہ دلیل پیدا ہوئی کہ پتھر کی مورتی جس سے اس کو دیکھنے کا ڈر اور خوف موجود ہے، جس سے یہ ڈر رہی ہے، تو وہ رب جو پتھر نہیں ہے، وہ رب جو حقیقت میں دیکھنے والا ہے، وہ رب جو حقیقت میں سننے والا ہے، میں اس سے کیوں نہ ڈروں؟ لہذا اس پتھر سے ڈرنے کے بجائے اس رب سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری برہان، چوتھی برہان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے علماء لکھتے ہیں کہ جس رخ پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اس دیوار پر اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی طور پر یہ آیت کریمہ سامنے ان کو نظر آئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بے حیائی اور فحش کا معاملہ ہے۔ بس یوسف علیہ السلام کی نگاہ اس آیت پہ پڑی، فوری طور پہ قدموں کو پیچھے کر دیا۔ اب یا تو اپنے مالک کی پرورش یہ ذریعہ بنی، برہان بنی، یا نمبر 2 یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آئی، نمبر 3 یا بت والی بات سامنے آئی یا آیت سامنے آئی، جو بھی صورت ہوئی، بہرحال یوسف علیہ السلام برائی کی طرف آگے نہیں بڑھے، نہ ہی برائی کا دل میں خیال آیا، کیونکہ برہان نظر آ گئی تھی، کیونکہ برہان سمجھ۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے ان کا پکا، اسی لیے دیکھیں قرآن پاک نے الفاظ کا استعمال، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لَقَدْ، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، کسی کام کو، کسی بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے یہ جملے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف زلیخا کے دل میں تو پختہ ارادہ تھا، لیکن ادھر وَهَمَّ بِهَا، یوسف کے دل میں ارادہ پیدا ہو جاتا، لولا برہانہ، لولا ارى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، یوں یہ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی برہان جو دکھائی گئی ہے، اس لیے دکھائی گئی ہے کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ انه من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اب اگلی بات، منظر کشی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معصوم اور پاکیزہ ثابت کر دیا، زلیخا ہو گئی مجرم۔ اسی دوران اب یوسف علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، عورت بھی آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، میں نے وجہ بیان کر دیا آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ سیدہ، اس جملے نے بتلایا کہ خامد عورت کا سید ہوتا ہے، خامد عورت کا سید ہوتا ہے۔ بھلے معاشروں میں، اچھے اور مہذب گھرانوں میں عورتیں اپنے خامد کو اپنا سید سمجھتی ہیں، لیکن آج کل کے جدید دور میں خامد ہی عورت کو اپنی سیدہ سمجھتا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، تو عورت بولی فوری طور پر کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے، یعنی فوری طور پر سزا بھی تجویز کر دی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا،
اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، اور اگر کرتا پیچھے سے پہلے بھی پیش آئے۔ مثلا حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو وہاں ان کی گواہی پاکیزگی کی، پاک دامنی کی کس نے دی؟ ایک معصوم ننھے مننے بچے نے جو ایک دن کی پیدائش کا ہے یا چند لمحات کی پیدائش کا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آگے وجعلنی مبارکا اپنی صفات بیان کی۔ ایسے ہی یہاں پر جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی ہے تو اللہ رب العزت نے اسی گھر کے، اسی قبیلے کے، اسی خاندان کے اندر رہنے پلنے بڑھنے ہونے والے میں سے ایک بچے سے گواہی دلوائی۔ اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کے بارے میں یہ تو یقینی بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ یہ زلیخا کا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ بے اولاد تھی۔ اب سوال یہ کہ یہاں پر کون آباد تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی بڑے گھرانے میں وہ ایک خاوند اور بیوی نہیں ہوتے، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے وہاں پر خادمائیں، خادم اور نوکر چاکر اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مالک اپنی خدمت کی وجہ سے رہائش بھی دیتا ہے، رہائش بھی۔ یہاں پر بھی ایک ایسی ہی خاتون کو شاید رہائش ملی ہوئی تھی جو بطور خادمہ یہاں کام کر رہی تھی، بطور ملازمہ کام کر رہی تھی، اور اس کے یہاں ایک بچہ تھا جو بچہ پنگوڑی میں موجود تھا اور جھولے میں موجود تھا، عورت اپنا کام کر رہی تھی۔ اس دوران جب یہ تین لوگ بات چیت کر رہے تھے، وہ بچہ جو کہ پنگوڑی میں موجود ہے، بولتا نہیں ہے، بولنے کی عمر نہیں ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں، ایسے میں وہ بچہ بول پڑتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ یہ بھی ایک بلاغت ہے، یہ بھی ایک بلاغت ہے۔ کیا؟ اگر پہلے یہ کہہ رہا تھا بچہ، پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کبھی اس پیچھے سے پٹی ہے تو عورت مکار ہے، جھوٹی ہے، تو عورت نے فوراً اس کے جا کر کے منہ پکڑ لینا تھا۔ نہیں، پہلے اس نے عورت کے حق میں بات کی، پہلے اس نے عورت کے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے حق میں بات کیجئے، اس کی فیور میں بات کیجئے، اس کی دانائی، اس کی سمجھداری اور اس کی فہم و فراست کی بات کیجئے، پھر جا کر کے اس پر کوئی اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کیجئے کہ آپ بڑے دانا آدمی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت زیرک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ اصل میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر چھوٹتے ہی اس کو کہہ لیتے بھائی آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، تو وہ آگے سے کہہ رہتا جناب آپ ہو کون مجھے روکنے والے؟ تو اصل میں یہاں پر یوسف علیہ السلام کو پہلے بیان کیا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ یہاں دو چیزیں، ایک یہ چیز کہ جس کا جرم ہے اس پر اس کا جرم آشکار ہو جائے، دوسرا یہاں مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے وقتی طور پر۔ وقتی مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ عورت کا زیادہ ہے۔ وقتی طور پہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ عورت کا، کہ عورت پرورش کرنے والی ہے، عورت اس گھر کی مالکن ہے، اس لیے بچے نے پہلے اس کے حوالے سے بات کی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پٹی ہے تو یہ مالکن سچی ہے اور یہ خادم جھوٹا ہے۔ اب اگلی بات، اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو پھر کیا کہا؟ پھر عجیب جملہ ہے، فلما قرأ اچھا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ دونوں میں پہلے اس عورت کو رکھا، اگر قمیص آگے سے پٹی ہے عورت سچی ہے، مرد جھوٹا، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، مرد۔ حالانکہ دل تو یہ کہتا ہے، ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر پہلے مرد کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ مرد سچا ہے، عورت جھوٹی ہے، لیکن نہیں، یہاں پر بھی بات اسی انداز میں، اسی پیرائی میں سمجھائی گئی۔ اس کے مرتبے کا لحاظ رکھا گیا کہ اس کا چونکہ مرتبہ بڑا ہے تو اس کا جرم بھی پھر بڑا ہے، اس کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا کرتا دیکھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یعنی عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، ان کیدکن عظیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑے باری ہوتے ہیں۔ اب جب معاملے کی تہ میں وہ پہنچ چکا تو اب ظاہر سمجھانا تو تھا، معاملے کو دبانا بھی تھا۔ تو یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، چھوڑ دے اس کو، مٹی ڈال۔
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ یہ یوسف کو اپنا زلیخا کو جو کہا گیا کہ تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، یاد رکھیے اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ گناہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو مشرک ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کے ہاں تو اس طرح کا گناہ نہیں ہے۔ پھر گناہ کیوں کہا گیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ یہ وہ مغربی معاشرہ نہیں تھا جو آج کا مغربی معاشرہ ہے، جو آج کی مغربی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نہیں تھی وہاں پر کہ مرد اور عورت کا بے حجابانہ تعلق اور مراسم، اور یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے اور یہ میری گرل فرینڈ ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں تھا۔ اس معاشرے میں، اس گھر میں، اس خاندان میں گویا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اس کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ پاکیزگی تھی، پاک دامنی تھی، وہاں پر سچائی تھی، وہاں پر دیانت تھی۔ اسی لیے خاوند نے اپنی بیوی کو کہا سال ہا سال سے تو میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، کبھی تیرا جرم سامنے نہیں آیا، ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کا گناہ نہیں ہوا، ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی، تجھ سے یہ حرکت صادر ہوئی ہے، لہذا تو مجھ سے معافی مانگ، میں تیرا خاوند ہوں، تو نے میرے حق میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ سے معافی مانگ۔ واستغفری لذنبک۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اے زلیخا اس شخص سے معافی مانگ، تو نے دو جرم کیے ہیں، ایک اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر تہمت لگائی ہے۔ پہلے اس کے ساتھ جرم کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر جب تو سامنے آ گئی میرے تو تو نے فوراً اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پر تہمت لگا دی۔ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک خطا تیری ہی ہے۔